عید روزوں میں ہوئی مولا حسن آئے ہیں. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی ابن رسول اللہ. عزیزان محترم سامعین کرام، 15 رمضان المبارک سال روز میلاد سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں. اور آج کی گفتگو کا آغاز انشاءاللہ امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ہوگا. آپ حضرات بایو ڈیٹا کی حد تک امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت سے آگاہی رکھتے ہیں، جانتے ہیں ان کے بارے میں، اور کچھ فضائل اخلاقی اور صلح وغیرہ کے سلسلے میں آپ نے سنا ہے. کوشش کروں گا کہ کچھ اس سے ہٹ کر کے ذرا آپ کی خدمت میں کچھ دوسری باتیں امام مجتبی علیہ السلام کے سلسلے میں پیش کی جائے. علم کا مرحلہ تمام ائمہ اطہار ہمارے عالم ہیں اور علم لدنی کے مالک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دنیا میں اگر ان کے علم کو دیکھیے تو بچپنا ہو یا جوانی یا بڑھاپا، علم کے مرتبے میں مرحلے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوتا ہے. چنانچہ ایک دن معاویہ بن ابی سفیان نے امام مجتبی علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا کہ آپ کے جد تو خرمے کے درخت کو، کھجور کے درخت کو دیکھ کر کے بتا دیا کرتے تھے کہ ہر درخت کے اوپر کتنے کیل خرما ہے، کھجوریں لگی ہوئی ہیں. کیل یعنی وہی کلو. آپ بھی کچھ بتا سکتے ہیں؟ تو بالاخره امام ہے، فرق نہیں کرتا ہے. امام بتا سکتے تھے. امام نے فوراً جواب دیا کہ کہو تو میں ان درختوں کے اوپر خرموں کی، کھجوروں کی تعدادیں بتا دوں تم کو کہ کتنی تعداد میں کھجور ہیں. معاویہ بھی چونک گیا کہ ٹھیک ہے بتائیے آپ. تو امام نے کہا کس درخت کے بارے میں بتائیں؟ تو اس وقت باغ میں موجود تھے خرمے کی. تو معاویہ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر دیا، اس درخت کے سلسلے میں بتائیے. فوراً امام مجتبی علیہ السلام نے فرمایا اس درخت کے اوپر 4004 کھجوریں ہیں. معاویہ بھی بہت چکا رہ گیا سن کے. اس نے حکم دیا کہ بہت دقت کے ساتھ ایک ایک کھجوروں کو گینا جائے. جب کھجوریں گینی گئیں تو 4004 کھجوریں تھیں. یہ امام کی جوانی کی بات ہے. لیکن آئیے بچپنے کی طرف دیکھیں کہ بچپنے میں علم امام کا کیسا تھا. امام مجتبی علیہ السلام بچے تھے، بہت چھوٹے سے کھیل رہے تھے. ایک شخص آتا ہے پیغمبر اسلام کے پاس کچھ سوالات لے کر کے. پیغمبر سے سوال اس نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سل ابنی وقرۃ عینی، یہ بچہ ہمارا ہے، اس سے تم سوال کر لو، اس سے پوچھو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک سے، میرے نور عین سے سوال کرو. اس شخص کو بھی بہت برا لگا کہ میں آیا تھا رسول اللہ سے سوال پوچھنے کے لیے، یہ ہمیں چھوٹے سے بچے سے سوال پوچھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. فوراً ہی امام مجتبی علیہ السلام نے کہا کہ سنو، گھبراؤ مت، اگر تم کہو تو میں تم کو تمہارے ماضی کے بارے میں بتا دوں، یہ بتا دوں کل تم کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، پرسوں بتا دوں، اس کے پہلے کا بتا دوں، آنے والے دنوں کے بارے میں تمہارے سلسلے میں تم کو سب بتا سکتا ہوں. تو وہ بھی چونک گیا سن کر کے. پھر امام نے اس کے سوالوں کے جواب دیے. ابھی سوال کے جواب بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ آنے والا شخص وہی مسلمان ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے. یہ امام مجتبی علیہ السلام کے علم کا عالم ہے. ہمارے تمام انبیاء الہی اسی ائمہ اطہار علیہ السلام اسی علم سے سرشار ہیں، سب کے پاس اسی طرح کا علم ہے. لیکن آج جو گفتگو آپ کے سلسلے میں کرنی ہے امام مجتبی علیہ السلام کے سلسلے میں، وہ امام کی شجاعت اور اقتدار کے سلسلے میں. معروف یہ ہے کہ امام یعنی جو بھی شجاعت وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام امیر المومنین کے سلسلے میں ذکر ہوتا ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شجاعت کا ذکر زیادہ نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ پہلے ہی روشن کر دوں، واضح کر دوں کہ شجاعت سے مراد میدان جنگ میں تلوار لے کر کے چلانا، میرا مقصد بیان کرنا نہیں. وہ اپنی جنگ آئی، جنگ صفین تھی، جنگ جمل تھی. امام حسن مجتبی علیہ السلام وہاں موجود تھے. وہ پوری تاریخ میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور وہاں مطالعہ کریں. 2 یا 3 حدیثیں وقت کے اعتبار سے، اور انشاءاللہ کہ آپ حضرات بھی سن کر کے کیف کریں گے، لذت کا احساس کریں گے. معاویہ بن سفیان نے ایک دن امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کہا کہ
ابا محمد تمام لوگ ہماری طرف ہیں، ہمارے پیروکار ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کے طرفدار تو بہت کم ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو آپ کی طرف ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ الناس قد اجمعوا علی، لوگ ہمارے پاس اکٹھا ہیں، لوگ ہماری طرف اکٹھا ہیں، جمع ہے۔ ولم یجمعوا علیک، آپ کی طرف تو کوئی بھی اکٹھا نہیں، اگر ہیں بھی تو بہت کم لوگ ہیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے، ہمارے پاس زیادہ لوگوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں حق پر ہوں۔ اب بتائیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا جواب دیتے؟ شجاعت، دیکھیے شجاعت خالی میدان جنگ میں تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، ظالم کو صحیح جواب دینا اور ایسا دندان شکن جواب دینا یہ بھی شجاعت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ المجتمعون علیک رجلان، امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو تمہاری طرف زیادہ لوگ ہیں، تمہارے چاہنے والے، تمہارے پیروکار زیادہ ہیں، تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں، یا آگاہ ہیں یا نا آگاہ ہیں، یا وہ مطیع ہیں یا مکرہ ہیں۔ اگر آگاہ ہیں، تمہاری حیثیت، تمہاری حقیقت اگر وہ جانتے ہیں اور اس کے بعد سے وہ تمہارے مطیع اور فرما بردار ہیں، تو یہ سارے کے سارے گنہگار ہیں، عذاب میں مبتلا ہوں گے یہ لوگ۔ لیکن دوسرا گروہ جو تمہارے پیروی کرتا ہے، یہ اگر نہ آگاہی کی بنیاد پر ہیں، تم کو نہیں جانتے ہیں، تمہاری حقیقت نہیں پہچانتے ہیں، تم کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اکراہ، مجبوری میں یہ تم کو فالو کر رہے ہیں، تمہاری باتیں مانتے ہیں، تو یہ معذور ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ پھر امام فرماتے ہیں حاشا للہ انا اقول انا خیر منک ولا خیر فیک۔ امام فرماتے ہیں کہ معاویہ، تم نے تو مجھ سے کہہ دیا کہ تم مجھ سے بہتر ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں حسن ابن علی کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں تم سے بہتر ہوں، کیونکہ تمہارے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں، ولا خیر فیک، تمہارے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ بھائی یہ بتائیے، ایک انسان ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا عالم تر۔ ایک شخص ہے جس کو 50 نمبر ملے ہیں، ایک شخص ہے جس کو 70 نمبر ملے ہیں، ایک شخص ہے جس کو 100 کے 100 نمبر ملے ہیں، تو 100 کے 100 نمبر والا وہ عالم تر ہوگا ان دونوں کے مقابلے میں۔ امام کہہ رہے تمہارے اندر خیر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اچھائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ میں اپنا مقایسہ، اپنا مقابلہ تم سے کروں۔ یہ امام نے اس کو، معاویہ ابن ابی سفیان کو جواب دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ معاویہ، خداوند عالم نے ایک چیز سے مجھے دور رکھا ہے اور ایک چیز سے تم کو دور رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَرَّأَنِي مِنَ الرَّذَائِلِ، خداوند عالم نے جس ایک چیز سے ہم اہل بیت اطہار کو محفوظ رکھا ہے، دور رکھا ہے، وہ رذائل ہے، پستی ہے، رجس ہے، نجاست ہے، اس سے خداوند عالم نے ہم اہل بیت کو محفوظ رکھا ہے، دور رکھا ہے۔ کما برأک من الفضائل، جس طرح سے خدا نے تمہارے اندر ذرہ برابر بھی فضیلت اور فضائل کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ہے ہی نہیں تمہارے اندر فضائل، ذرہ برابر کوئی فضیلت اور فضائل، اسی طرح سے ہمارے اندر ذرہ برابر بھی رذائل موجود نہیں ہے۔ یہ امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا معاویہ ابن ابی سفیان کو۔ امام کے خطبے بہت زیادہ ہیں، آپ مراجعہ کریں، یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ ایک دن امام علیہ الصلوۃ والسلام، یزید بھی لعنت اللہ علیہ، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، اس نے بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ امام کی شجاعت، شہامت، اقتدار کا اندازہ لگائیں ان جملات سے۔ یزید کہتا ہے لعنت اللہ علیہ، یا حسن ابن علی انی قد کنت ابغضک، میں، یعنی کہتا ہے کہ حسن ابن علی آپ مجھے ذرا سے بھی اچھے نہیں لگتے ہیں، مجھے آپ بہت برے لگتے ہیں۔ کوئی عام انسان اگر کسی سے کہہ دے یہ بات برداشت کر پائے گا؟ کھینچ کے دو کان کے نیچے اس کے منہ پہ جمائے گا۔ امام علیہ، آپ دیکھیں امام کا جواب، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ اکبر قیامت کا جواب دے دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ ان ابلیس قد شارک اباک، امام فرماتے ہیں کہ ابلیس جب تمہارا انعقاد نطفے کا وقت تھا، انعقاد نطفہ ہو رہا تھا، اس وقت ابلیس انعقاد نطفے میں شریک ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے یزید تم کو اچھے لوگ اچھے نہیں لگتے، بہت برے لگتے ہیں، اور جتنی دنیا کے برے ہیں، جتنی برائیاں ہیں دنیا کی، وہ سب تم کو اچھی لگتی ہے۔ اور امام کی یہ بات آیات قرآنیہ کی ذیل میں ہے کہ قرآن میں موجود ہے کہ شیطان جو ہے وہ مال میں نفوذ کرتا ہے اور اولاد میں نفوذ کرتا ہے۔ پھر اب
معاویہ یزید ابن معاویہ تو سن کر کے تلملا گیا تھا، اتنا خطرناک جواب اس کو توقع بھی نہیں تھی امام سے، تلملایا، جواب تھا نہیں، کچھ جواب دے نہیں سکا، گیا سیدھے بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس، جا کر کے منہ لٹکا کے کھڑا ہو گیا، پوچھا کیا ہوا، کہا کہ آج حسن ابن علی نے اس طرح سے ہمیں کہا ہے۔ تو معاویہ بھی تاریخی جملہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو برابر بارہا منع کیا ہے کہ کبھی بھی حسن ابن علی سے گفتگو نہ کیا کرو، ان کے پاس نہ جایا کرو، وہ اہل بیت اطہار ہیں، خاندان رسالت کی فرد ہیں، ان کے سامنے نہ کوئی جواب دے سکتا ہے، نہ ان سے کوئی سبقت ان کے اوپر حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ جن کی ولادت کا دن ہے۔ ایک دن جب یہ صلح وغیرہ کا معاملہ ختم ہو گیا، صلح امام حسن منعقد ہو گئی، صلح کے مراحل ہو گئے، سائن وغیرہ ہو گئی، تو معاویہ لعنت اللہ علیہ یہ مسجد کوفہ میں ممبر کے اوپر جاتا ہے۔ جانے کے بعد سے جتنا جی میں آیا اس نے کھلم کھلا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توہین کیا۔ امام مجتبی علیہ السلام نیچے موجود تھے۔ جب یہ اپنے اراجیف بک کر کے خاموش ہوا ہے تو امام علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، سیدھے جا کر کے ممبر کے اوپر جا کر کے ممبر پہ امام تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ایھا الذاکر علی، اے امیر المومنین کو ناسزا کہنے والے، اے امیر المومنین کو برا و بھلا کہنے والے، مجھے بھی پہچان لو اور اپنے آپ کو بھی پہچان لو، اور خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر جس کا حسب اور نسب پست ہو۔ پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ پھر امام نے فرمانا شروع کیا کہ انا الحسن، میں حسن ہوں، و ابو علی، اور میرے بابا علی ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، و انت معاویہ، اور تم معاویہ ہو، و ابو کا صخر، اور تمہارا باپ صخر ہے، صخر یہی وہی ابو سفیان، اس کا نام صخر تھا۔ میں حسن ہوں، میرے بابا علی ہیں، تم معاویہ ہو، تمہارا باپ صخر ہے ابو سفیان۔ امی فاطمہ، میری ماں فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین ہے، و امک ہند، اور تیری ماں ہند وہی جگر خارا۔ پھر فرماتے ہیں جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و جدک عتبہ، اور تمہارا جد، تیرا جد عتبہ ہے۔ یہ عتبہ جنگ بدر میں کفار کے لشکر میں تھا، واصل جہنم ہوا ہے، وہیں سے اندازہ لگایا۔ پھر امام فرماتے ہیں جدتی خدیجۃ الکبریٰ، میری جدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب، وجدتک فتیلہ، اور تیری جدہ فتیلہ ہے۔ فتیلہ یہ وہ عورت تھی جو فساد و فحشہ میں، زنا میں، دوسری برائیوں میں معروف تھی اپنے زمانے میں۔ پھر امام فرماتے ہیں فلعن اللہ احملنا ذکرا وعلمنا حسبا واخدمنا کفرا ونفاقا، خدا لعنت کرے اس کے اوپر جس کا حسب و نسب پست ہو، خدا لعنت کرے اس کے اوپر جو کفر و نفاق میں سب سے آگے رہا ہو۔ پر یہ آج کا جو دن ہے یہ امام مجتبی کی ولادت کا دن ہے۔ خداوند عالم لعنت کرے امام مجتبی کے قاتلوں پر، لعنت کرے دشمنان اہل بیت اطہار کے اوپر، خداوند عالم لعنت کرے موالیان امیر المومنین کے دشمنوں کے اوپر۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ آج کے اس مبارک دن میں امام کی ولادت کی عیدی کے طور کے اوپر ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو بحق امام مجتبی علیہ السلام پروردگار قبول فرمائے، ہماری گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں سیرت ائمہ طاہرین بالخصوص امام حسن مجتبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کمنٹس اگر اس ہماری گفتگو کے سلسلے میں ہو تو ضرور کیجیے گا، اس کے منتظر ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔